شکر کے سجدہ ادا کرنے کی جگہ نہیں مل رہی، اتنی عزت مل گئی میرے گھر کو، لیکن دستور شرافت مجھے مجبور کر رہا ہے، فیصلہ میں نہ کروں، بیٹی سے پوچھوں۔ یہ ہے شرافت، یہاں منتیں کر کے رشتے نہیں دیے جاتے۔ تو لو مولا حسین عزت دیتا رہا، بی بی عزت دیتا رہا، پیر جکی شادی یہاں منتوں کے ساتھ سیدہ آپ کو عزت عطا فرمائے، ہر عزادار کو سلام۔ یہاں لالچ کی بنیاد پہ رشتے نہیں دیے جاتے، یہاں درود میں آنے کے لیے رشتے نہیں دیے جاتے۔ یہ رشتہ داری تھی تقوی کی بنیاد پہ، عزت، عصمت، رفت، عظمت، طہارت کی بنیاد پہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ بیٹی سے بھی پوچھا جائے۔ جناب عقیل نے کہا مجھے خوشی ہوئی کہ یہ رسم آپ کے قبیلے میں ابھی رائج ہے، کیونکہ پورے عرب میں بیٹیوں کو عزت دینا ہم ہی جانتے ہیں۔ اٹھے جناب حزام، مہمان خانے سے گھر کے اندر گئے، بی بی ام البنین کی ماں سمامہ بنت سہیل سے کہا سمامہ پردے کا بندوبست کرو، بیٹی کو بٹھاؤ۔ گھر کے صحن میں پردہ لگا، پردے کے پار بیٹھی عباس کی والدہ، جناب حزام نے آگے کھڑا کیا سمامہ کو، ماں کو کھڑا کر کے کہا سمامہ بیٹی سے پوچھئے، عقیل علی کا رشتہ لے کے آیا ہے، آپ کیا چاہتی ہیں؟ جناب سمامہ بی بی سے بولی اے فاطمہ کلابی، کیا تو جانتی ہے 3 دن سے ہمارے گھر کون با عزت مہمان آیا ہے؟ سطر سونے کی قلم ہو میں کعبے کی پیشانی پہ لکھوں۔ غازی کی ماں نے سر اٹھایا، اٹھا کے کہا اے مادر گرامی، آپ جانتی ہیں ہمارے گھر کی مستورات اس بات پہ دلچسپی نہیں لیتی کہ مہمان خانے میں کون ہے۔ ہمارے ہاں یہ چیز غرض نہیں رکھتی کہ ہمارے مردوں سے ملنے کون مرد آئے ہیں۔ مجھے نہیں خبر کہ 3 دن سے ہمارے گھر میں کون با عزت ہستی تشریف فرما ہے، لیکن اے مادر گرامی آج آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو پھر میں وضاحت کر دیتی ہوں۔ مجھ سے پوچھے میری بات، 3 راتیں ہو گئی، ہر رات ایک بی بی میرے حجرے میں آ رہی ہے۔ یا غازی مجھے جرت دے، 3 راتیں ہو گئی، ہر رات ایک بی بی میرے حجرے میں آ رہی ہے۔ جو ہی وہ میرے حجرے میں آتی ہے میرا حجرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہے۔ اما میں پورا دن گزارتی ہوں اس بی بی کی زیارت کے لیے، رات پھر وہ بی بی آتی ہے۔ اب یہ جو پچھلی رات گزری اب وہ بی بی میرے حجرے میں آئی۔ اے اما مجھے اس قبیلے کی عزت کی قسم، وہ تنہا نہیں آئی تھی، اس کا ایک پلو مریم نے اٹھایا، ایک حوا نے اٹھایا، ایک سارہ نے اٹھایا، ایک آسیہ نے اٹھایا۔ وہ میرے حجرے کے اندر آئی، اس نے میرا ماتھا چوما اور اپنی گود سے ایک چاند نکال کے میری گود میں رکھ کے کہا مبارک ہو میرے بیٹے کی ماں بن رہی ہے۔ مولا حسین عزت دے، مولا غازی عزت دے، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، تو میرے بیٹے ماں بن رہی ہے۔ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم معرفت ہے، خیرات مانگی ہے، دہلیز چنی ہے، پلکوں سے خاک چھانی ہے اس دہلیز کی۔
یہ امانتیں قوم کی ہیں، قوم کو ہدیہ کی جائیں۔ 10 راتیں گزر جائیں میں عباس کی ماں کے فضائل پڑھوں، مجھے بادشاہ کی قسم، مجھے غازی کی قسم، یہ رہی رکا رہوں، میں صرف عباس کی ماں کے فضائل پڑھوں۔ یہ بی بی شادی سے پہلے بھی ام البنین تھی۔ ام البنین کہتے ہیں بیٹوں کی ماں۔ اب آپ کے چہروں پہ جو سوال ہے وہ میں سمجھ گیا، جب شادی نہیں بیٹوں کی ماں کیسی؟ بی بی کی والدہ سمامہ کو خواب آیا تھا، جناب عباس کی نانی کو خواب آیا، وہ کہتی میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے بارش کے قطرے گرے، میری ہتھیلی پہ آ کے جم گئے اور ایک ہیرے کی صورت اختیار کر گئے۔ بی بی کہتی میں نے مٹھی کو بند کیا، آنکھ کھل گئی، صبح خاندان کے بزرگ سے تعبیر پوچھنے گئی، عباس کی نانی۔ خاندان کے بزرگ نے ماتھا چوم کے کہا اللہ تجھے ایک بیٹی عطا کرے گا، اس کی ایسے حفاظت کرنا۔ گھر میں آ گئی غازی کی ماں، نام رکھا فاطمہ۔ بی بی فاطمہ تھوڑی بڑی ہوئی، شہزادی نے خواب دیکھا۔ بی بی کہتی اماں میں نے خواب دیکھا، میں صحن میں بیٹھی ہوئی ہوں، میری گود میں آسمان سے ایک چاند 3 تارے ٹوٹے، چاند میری گود میں آ گیا، تاروں نے میرا طواف کرنا شروع کر دیا۔ عباس کی نانی نے عباس کی ماں کا ہاتھ پکڑا، اسی بزرگ کے پاس جا کے کہتی ہے آپ بتائیں اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اس نے ماتھا چوم کے کہا اللہ 4 بیٹے دے گا، ایک چاند ہوگا۔ اللہ 4 بیٹے دے گا، ان میں ایک چاند ہوگا۔ قبیلے میں خواب مشہور ہو گیا، عورتوں نے پہلے ہی کہنا شروع کر دیا ام البنین۔ بیٹوں کی ماں، رشتہ منظور ہو گیا، بارات علی کی حزام کے دروازے پہ آ گئی۔ بارات گھر سے چلی تو بارات کا روب ہی بڑا تھا، حسن کا صدقہ یوسف بانٹ رہا تھا۔ بارات کے رستے میں پانی چھڑکانے کا بندوبست اسے دیا جس کے قدموں سے اللہ نے زمزم کو نکالا تھا۔ ابراہیم تاج خلت سر پہ رکھے ہوئے تھا، داؤد اپنی زبان سے علی کا سہرا پڑھ رہا تھا، موسیٰ و عیسیٰ چل رہے تھے۔ برات روب سے حزام کے دروازے پہ پہنچی، دروازے پہ پہنچی تو براتیوں کو روب تھم گیا۔ استقبال کرنے والیوں میں کہیں مریم کھڑی تھی، کہیں حوا کھڑی تھی، کہیں سارا کھڑی تھی۔ خود علی نے اپنا نکاح خود پڑھا۔ معصوم کا نکاح سوائے معصوم کے کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ جانے ابو طالب کون تھا۔ جس نے میرے مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے میرے مصطفیٰ کا نکاح پڑھ دیا۔ سنی کتاب تاریخ طبری، سیرت حشام، سیرت حلبیہ، امام ابو طالب، چھت چھوٹی کتابیں زیادہ۔ ابو طالب نے نبی کے خطبہ نکاح کے موقع پر الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم ونسل اسماعیل واحکاما للناس وجبنا الصفا وجبنا المروہ